السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز ناظرین کرام، چند ہی ایام باقی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان مہینہ رمضان المبارک ہمارے دروازوں پہ دستک دیتا ہوا ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اس رمضان المبارک سے یا یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس سے فائدہ عموماً وہی لوگ لیتے ہیں جو رمضان کی آمد سے پہلے اپنے معاملات کی تنظیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اوقات کو منظم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس کے استقبال کے لیے نکل آتے ہیں۔ یہ اتنا زبردست اور بہترین اور مغفرتوں والا مہینہ ہے کہ امام ابو بکر الوراق رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ شہر رجب شہر الزراع، کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، وشہر شعبان شہر السقیہ، شعبان کا مہینہ یہ پانی دینے کا مہینہ ہے، وشہر رمضان شہر الحصاد، یہ رمضان کا مہینہ کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے کہ آپ نے جو رجب میں بویا تھا، شعبان میں جس کو پانی لگایا تھا، رمضان میں آپ جا کے اس کو نکالیں گے۔ اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم اس کے آنے سے پہلے معاملات وغیرہ اچھے کرنے شروع کر دیں گے۔ دیکھیں ہمارے گھر کے اندر بھی جب کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو ہم اس کے آنے پہ، اور پروٹوکول والا مہمان، عام مہمان کی بات نہیں میں کر رہا، پروٹوکول والا جب مہمان آتا ہے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اچھا جب وہ آئے گا تو ہم اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کریں گے، اس کے لیے مینیو ڈیسائیڈ کریں گے، اس کے لیے جگہ کا تعین کریں گے، بلکہ ہم اس کے آنے سے پہلے یہ سارے کام کر چکے ہوتے ہیں تاکہ جب مہمان آئے ہم زیادہ سے زیادہ اس کے پاس وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مہمان مہینہ تو اتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے کہ سراسر انسان کو فائدہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کا سراسر فائدہ آپ کی ذات کو ہے، ہماری ذات کو ہے، لہٰذا ہمیں رمضان کے حوالے سے بر وقت تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے تم پہ فرض کر دیے گئے، اور اس کی لاجک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت بھی فرمائی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ رمضان ہمیں متقی کرنے کے لیے آتا ہے، رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے ہاں ایک بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر تم دن میں روزہ رکھو گے اور رات کے وقت تم قیام کرو گے، دن کا روزہ تم پہ فرض ہے، رات کا قیام تمہارے لیے نفلی کر دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں اکٹھے چلنے والے ہیں، دونوں اکٹھے چلنے والے ہیں، اور یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کے سفارشی ہوں گے۔ رمضان کا روزہ یہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روک کے رکھا تھا، لہٰذا میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اور قرآن یہ کہے گا یا اللہ میں نے رات کو سونے سے اس کو منع رکھا تھا، یہ رات کو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو معاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ابھی اپنے معاملات کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانے اسلاف کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کہ جب رمضان گزر جایا کرتا تھا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے 6 مہینے کہ یا اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے، اور جب 6 مہینے گزر جاتے تو پھر اگلے 6 مہینے وہ لگاتار یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے پاس ہمیں رمضان پہنچا دے، ہم رمضان کو پا لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں 60 بار قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہم تو یعنی سال میں اگر ایک بار قرآن پاک مکمل کر لیں تو دعوت کر لیتے ہیں کہ جی میں نے قرآن پورا پڑھ لی ہے، یا رمضان کے اندر ایک قرآن پاک ہم پڑھ لیں تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے رمضان میں قرآن پاک ایک مکمل کر لیا تھا۔ امام شافعی 60 بار قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ اور قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، بڑے عظیم تابعی ہیں، وہ ہر 7ویں دن قرآن پاک مکمل کرتے تھے عام دنوں میں، جب رمضان داخل ہوتا تو ہر 3 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کرتے، اور جب رمضان کا آخری دھاکہ یعنی آخری عشرہ داخل ہوتا تو روزانہ ایک بار قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام مالک جو محدث مدینہ ہیں، امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے محدث ہیں، مدرس ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر وہ اپنے درس کی جو مسند ہوتی تھی اس کو ختم کر دیا کرتے تھے، طلبہ کو چھٹی دے دیا کرتے تھے کہ اب رمضان جو ہے یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اس کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا
رمضان کے آنے سے پہلے آپ اپنے ذہن کو اس بات کے اوپر لے آئیں کہ میں نے رمضان المبارک کے اندر اتنی بار کم از کم قرآن مجید مکمل کرنا ہے. ساری چیزیں چھوڑ کے جو روٹین کی ہیں یعنی ان کو آپ نارملائز کر دیں، جن پہ آپ بہت زیادہ وقت دیتے تھے، تھوڑا وقت دے کے بھی اگر کام چل رہا ہے تو اس کو نپٹائیں. اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے آپ ابھی سے اپنے وقت کی تنظیم کرنی شروع کر دیں. ابھی سے اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ میں نے قرآن اتنی بار اس رمضان المبارک میں پڑھنا ہے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، یعنی دورہ کیا کرتے تھے. جبریل پڑھتے تھے، اللہ کے رسول سنتے تھے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے. جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال والے رمضان میں نبی علیہ السلام نے 2 بار جبریل کو قرآن سنایا. 2 بار دورہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا. تو سب سے پہلا کام رمضان کے آنے سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ میں نے رمضان میں اتنی دفعہ قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور اچھے انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور رمضان سے بھرپور استفادہ کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، رمضان کی آمد سے قبل آپ روزوں کے متعلق جو عام احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں لوگوں کو یوزلی یہ بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ صبح ہم نے طلوع صادق سے پہلے تک ہم نے سحری کرنی ہے اور غروب شمس کے بعد ہم نے الحمدللہ افطاری کر لینی ہے. اس کے علاوہ کیا معاملات ہوتے ہیں، روزے کے احکامات کیا ہیں، کیا روزہ صرف میرے بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، کیا روزہ میری آنکھوں کا بھی ہے، کیا میرے کان کا بھی ہے، کیا میری زبان کا بھی ہے، کیا میری حرکات و سکنات کا بھی ہے، کیا میرے عائلی معاشی معاشرتی کاروباری معاملات کا بھی روزہ ہے، میں نے کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے میرے روزے کا کوئی فائدہ میری ذات کو نہیں پہنچ سکتا. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کوئی آدمی اگر بری بات یا برا عمل نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کھائے پیے عیاشی کرے، کیوں اپنے آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ تو یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کون سے ایسے امور ہیں جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. میں اگر کوئی کھانا چکھ لیتی ہوں، خواتین سے بالخصوص، تو کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹے گا، یا میں کھاؤں گی تو اس سے میرا روزہ ٹوٹے گا؟ کیا انسولین لگوانے سے میرا روزہ ٹوٹے گا یا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کیا انہیلر لینے سے میرا روزہ ٹوٹے گا یا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کیا جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کا کچھ پانی میرے منہ میں رہ جاتا ہے، باوجود کوشش کے اگر میں اس کو نکال نہیں پاتا، اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ وہ بنیادی سی باتیں ہیں جو ہمیں عام طور پہ معلوم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہم ان کا ادراک نہ رکھتے ہوئے اپنا روزہ بھی ختم کر لیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو رمضان داخل ہونے سے پہلے رمضان کے متعلق اور اس عبادت سے بھرپور استفادہ کرنے کی غرض سے رمضان کے متعلقہ جو احکامات، اس کے فضائل، اس کے مکروہات، اس کے مفاسد، جو بھی چیزیں ہیں، مبتلات ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کس طرح سے اپنی اس عبادت کو بہترین، خوبصورت اور اچھا کر سکتا ہوں. 2 کام ہو گئے. نمبر 3، فرائض کے اندر آپ اپنے آپ کو بڑھائیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی فرض نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے تو رمضان سے پہلے ابھی سے ہی اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے اپنی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے، نہ کہ میں نے لیٹ جانا ہے. اگر وہ آج سے یہ کام شروع کرے گا تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ انشاءاللہ باذن اللہ اس کی وابستگی ہو جائے گی. اور میں عموماً یہ گزارش بھی کیا کرتا ہوں کہ رمضان کا جو روزہ ہے نا، اس کی فلسفی یہ ہے کہ ایسے آدمی کی ٹریننگ کروا دیتا ہے جو یہ چاہتا ہے میں عمل کروں لیکن کر نہیں پاتا، اور ایسے آدمی کی بھی ٹریننگ کرنے کے لیے رمضان کے روزے کافی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں برائی کو چھوڑنا تو چاہتا ہوں حضرت صاحب، لیکن میں برائی چھوڑ نہیں پاتا. تو رمضان کا روزہ اس کی ٹریننگ کرواتا ہے کہ تم نے برائی کو چھوڑ دینا ہے. تو 1 مہینہ اگر کوئی آدمی مسلسل نیکیاں کرنے میں آگے بڑھا ہوا ہے اور 1 مہینہ مسلسل برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے اس کو یہ کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پاتا، اور میں برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، میں بچا نہیں پاتا. لہٰذا آپ فرائض اور واجبات کے اوپر اپنے آپ کو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا بنیں. میں آپ کو ویری کلیئرلی ایک بات یہ بھی بتاؤں، دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ میں رمضان میں داخل ہو کے اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، رمضان کے سمجھیں پہلے 5 7 10 12 روزے
آپ کے اسی ٹریننگ کے اندر ہی گزر جائیں گے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں، اپنے وقت کی تنظیم کر رہا ہوں، اپنے آپ کو منظم کر رہا ہوں۔ یہ چوتھا کام آپ نے کرنا ہے لازمی طور پہ کہ میرا وقت منظم ہو، میں نے کون کون سے کام کس کس وقت میں کرنے ہیں، کتنی کتنی دیر کے لیے میں نے دنیاوی معاملات کو ٹائم دینا ہے، اور کتنی کتنی دیر کے لیے میں نے قرآن مجید کو ٹائم دینا ہے۔ آپ اگر ابھی سے ہی اپنے وقت کی تنظیم کرنا شروع کر دیں گے تو رمضان سے بھرپور استفادہ کریں گے، وگرنہ رمضان میں داخل ہو کے اگر ٹائم بنانا شروع کریں گے تو پہلے 10 12 15 روزے گزر جائیں گے، 15ویں روزے سے 20ویں روزے کے درمیان آپ کی تنظیم اچھی ہوگی، اتنی دیر میں آخری عشاء داخل ہو جائے گا، 7 8 روزے 9 روزے آپ اس کے اچھے انداز سے گزاریں گے، اور آخر پہ جا کے پھر وہ عید کی تیاریوں اور آپ کا ٹائم سارے کا سارا ویسٹ چلا جائے گا۔ لہٰذا اچھے انداز سے وقت کی تنظیم کریں۔ اسی طرح ایک اور کام جو بڑا ضروری ہے وہ بھی رمضان کی آمد سے قبل آپ کر لیں۔ دیکھیں، ہم نے رمضان میں داخل ہونا ہے تو یہ مت سمجھیں، گو کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں رمضان میں جا کے توبہ اور استغفار کروں گا۔ دنیا کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبح کے وقت یہ ذہن بنایا کہ رات کے وقت وہ انشاءاللہ آج توبہ کر لیں گے، اور رات ان کے پاس آئی نہیں۔ اور دنیا کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ذہن بنایا کہ اچھا چلو رات سو جاتا ہوں، صبح اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا لوں گا اور معافی مانگ لوں گا، صبح ہونے سے پہلے ہی موت کے فرشتے ان کو آ لیا۔ آپ ابھی سے توبہ اور استغفار کی کثرت شروع کر دیں، نہ کہ رمضان کا انتظار کیا جائے کہ ہاں میں رمضان کے اندر جا کے توبہ استغفار کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر ٹائم غفور الرحیم ہے۔ انسان جب سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اور صرف اتنی بات کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر وقت دیکھے، بغیر ٹائم دیکھے، بغیر مہینہ دیکھے اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ ابھی سے توبہ استغفار کی کثرت کریں تاکہ رمضان میں جب آپ داخل ہوں تو بھرپور نقی اور تقی قسم کے دل کے ساتھ آپ رمضان میں جائیں، تاکہ رمضان سے زیادہ آپ استفادہ کر سکیں۔ اسی طرح صدقہ کرنے کی عادت ضرور ڈالیں رمضان سے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کسی اور صحابی سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان داخل ہوتا تو تیز آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ صدقہ کرنا شروع کر دیتے۔ آج سے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالنے شروع کریں تاکہ رمضان المبارک کے اندر آپ کو جا کے پریشانی نہ آئے، اور آپ رمضان کے اندر بھی کثرت سے صدقات و خیرات کرتے جائیں۔ اسی طرح سے ایک اور بڑا اہم معاملہ رمضان کے حوالے سے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جنتی ہے اور اس کا بڑا زبردست ایک عمل ہے، تو صحابی جو دوسرے تھے وہ ان کے گھر جا کے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گھر رات گزارنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں شاید تم کوئی عمل کرتے ہو، دن میں تو تم ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہو، نارملی بات ہے۔ تو جب رات ان کے ساتھ گزاری تو دیکھا کہ اس نے کوئی ایسا اسپیشل کام نہیں کیا، وہی نارمل روٹین کے کام تھے۔ 3 دن انہوں نے یہ کام کیا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس اصل میں اس لیے آیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر تم عمل کیا کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ رہے ہیں، تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، ہمیں بھی یہ بتاؤ۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں جب رات کو اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں نا تو میں سبھی لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے، نقی اور تقی کر کے، بالکل دھویا ہوا دل کر کے میں رات کو سوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ جتنے بھی لوگوں کے بارے میں میرے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، جو بھی ہے، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے معاف کیا، تو مجھے معاف فرما دے، یعنی میں نے ان کو چھوڑ دیا، میں نے ان کو معاف کیا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی ہو۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، آپ ابھی سے صلہ رحمی کرنی شروع کر دیں۔ اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی نفرت ہے، سلام کے لیے پہل کریں، سلام کے لیے آگے ہاتھ بڑھائیں، جو آپ کی استطاعت کے اندر ہے معاملات کو صحیح کرنے کے حوالے سے آپ اس میں پہل کریں، کوشش کریں، برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صلہ رحمی کے ذریعے بھی آپ کے دل کو انشاءاللہ باذن اللہ نرم کرے گا، اور رمضان کے اندر آپ کثرت سے انشاءاللہ باذن اللہ رمضان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور کا ایک بہت بڑا فطرہ جس کو ہم بالکل نارمل لے لیتے ہیں، وہ ہے انٹرنیٹ کا بے تحاشا استعمال۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جیسے میں نے عرض کی کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے علم کی مسند کو بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن سے تعلق پیدا کر لیا کرتے تھے، علم کی مسند، خیر کا کام، لیکن
ہمارے ہاں جیسے رمضان داخل ہوتا ہے لوگ ٹک ٹاک کے اوپر زیادہ آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ آ جاتے ہیں، اسٹریمنگ بس بیٹھے ہیں جی، سکرولنگ کر رہے ہیں، سکرولنگ چل رہی ہے، بس اللہ اللہ خیر صلاح اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے جتنا ہو سکے آپ دور کریں۔ اگر آپ کوئی مثبت کام بھی کر رہے ہیں تو مثبت کام کے لیے بھی آپ وقت کی تحدید کر رہے ہیں کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک میرا یہ مثبت کام ہوگا، اس کے علاوہ میں نے سوشل میڈیا کو، سوشل نیٹ ورک کو، سیاسی بحثوں کو، مذہبی بحثوں کو، فلاں فلاں چیزوں کو میں نے اگنور کرنا ہے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور وہ بندہ جس کا سوشل میڈیا سے استعمال یا اس سے تعلق صرف اتنا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے سکرولنگ کرتا ہے، ویڈیو دیکھتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات بھی کر لیتا ہے، کبھی اچھی بات کر لیتا ہے، کبھی بری بات کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی کو نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے موبائل سے تمام سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں ان کو 1 مہینے کے لیے ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر وہ 1 مہینے کے لیے ڈیلیٹ کر کے سیٹ رہ گیا تو امید ہے کہ رمضان کے بعد اس کو دوبارہ ان کو انسٹال کرنے کی شاید ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ تو اس لیے اپنی جو سوشل لائف ہے، یعنی فزیکلی سوشل لائف اور ورچولی جو سوشل لائف ہے، دونوں کو محدود کر دیں۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کو بھی ہلکا احباب کو ذرا محدود کریں کہ ہم نے رمضان کے اندر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نوافل کی کثرت کرنی ہے۔ اسی طرح سے ایک کام بڑا ضروری رمضان کے حوالے سے وہ ہے دعا کرنا۔ دعاؤں کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی زیادہ کنجوسی پائی جاتی ہے، ہم لوگ دعاؤں کے لیے وقت نہیں نکالتے، ہمارے شیڈول کے اندر دعائیں شامل نہیں ہوتی۔ آپ رمضان المبارک کے اندر اپنا ایک شیڈول بنائیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب افطاری کا کھانا انسان کے سامنے پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ روزے دار جب دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور رات کے وقت وبالاسحار هم یستغفرون، وہ لوگ جو سحری کے وقت اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، آپ رات کے وقت دعا کریں، آپ افطاری کے ٹائم پہ دعا کریں، آپ سحری کے ٹائم پہ دعا کریں، آپ نمازوں کے بعد دعا کریں، آپ دیگر کسی بھی ٹائم کو مختص کر لیں کہ میں نے اس وقت میں بیٹھ کے اتنی دیر کے لیے ایک لمبی اور طویل دعا کرنی ہے، اور میں نے اس رمضان کے اندر میرے وہ کام جو آج تک نہیں ہوئے وہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منوا کر اٹھنا ہے۔ اس ارادے اور قصد کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام نہ ہو، یا کیسے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف نہ کریں؟ وہ معاف کرنے پہ قادر ہے، صرف انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کو ذرا ٹائم دینے کی ضرورت ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ ایک آخری گول جس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دیکھیں 2025 کا رمضان آپ نے گزارا، ہم نے گزارا، 2026 کا رمضان آ گیا۔ میرا 2026 کا رمضان لا محالہ اور ضروری ہے کہ 2025 سے بہتر ہو۔ 2025 میں اگر میں نے 10 صورتیں یاد کی تھی زبانی تو 2026 میں نے 50 صورتیں زبانی یاد کرنی ہیں۔ 2026 میں اگر میں نے 10-12 دعائیں یاد کی تھی تو 2026 میں نے 20 سے 30 دعائیں یاد کرنی ہیں۔ 2026 میں نے صبح شام کے اذکار یاد کرنے ہیں۔ 2025 میں اگر میں نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کی تھی تو 2026 میں سورۃ الکہف کے ساتھ ساتھ سورۃ ملک کی پوری سورۃ ملک بھی یاد کروں گا۔ جی 2025 میں اگر میں نے سورۃ الملک یاد کی تھی یا سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کی تھی تو 2026 میں اب میں نے آخری پارہ پورے کا پورا حفظ کر لینا ہے۔ تو اسی طرح سے بچوں کے لیے بھی آپ ٹائم بنائیں، بچوں کا نصاب مقرر کریں، ڈیلی انہوں نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 نمازوں کے بعد انہوں نے اذکار کرنے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے صبح شام کے اذکار یاد کرنے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگر جو 10 سال کے یا 11 سال سے بڑے بچے ہیں تو ان کو نماز کا ترجمہ بھی کم از کم آنا چاہیے۔ تو یہ آپ گول سیٹ کریں کہ میرا 2026 کا رمضان لا محالہ اور ضروری طور پہ 2025 سے بہتر ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، یہ بالکل آخری بات ہے۔ تو یہ آپ آج کام کریں گے تو پھر رمضان میں آپ اس ٹارگٹ کے ساتھ، اس گول کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اگر آج نہیں اس کو آپ اپنے شیڈول میں ڈالیں گے تو پھر رمضان ہمارا آدھے سے زیادہ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ویسے ہی گزر جائے گا کہ ہم اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں، ہم شیڈول بنا رہے ہیں، ہم تنظیم سازی کر رہے ہیں، ہم سیٹنگ بنا رہے ہیں اور سیٹنگ ہماری ہو ہی نہیں رہی، معاملات ہم سے پکڑے ہی نہیں جا رہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ خاص طور پہ آخری رمضان کے ایام کے اندر جا کے آتا ہے کہ خواتین یا مرد بازاروں میں نکل جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی عید کی شاپنگ کرنی ہے اس کو رمضان سے پہلے کر لیں، 2-4 دن ابھی ہیں، اسی رمضان سے پہلے کر لیں، یا رمضان کے پہلے 2-3 ایام کے اندر اپنی عید کی شاپنگ مکمل کر لیں تاکہ آخری جو ایام برکت والی ساعات اور گھڑیاں ہیں آپ ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں استقبال رمضان کے حوالے سے، اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک ان کا زبدہ آپ کہہ لیں یا اس کا خلاصہ کہہ لیں کہ ہم نے رمضان کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے، پریپیئر کیسے کرنا ہے، کون کون
کون سی چیزیں ضروری ہیں، کس طرح سے ہم اپنے اس رمضان کو اچھا اور بہترین کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔